Thank you so much for watching our video. Please do not forget to like, comment, share and subscribe to Reality of Islam. ROI کی سپیچز کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں. جزاک اللہ. اچھا، رمضان کا مہینہ کیا ہے کہ ابھی پہلا حصہ جو ہے وہ رحمت ہے، دوسرا حصہ جو ہے وہ مغفرت ہے، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی کے پروانے. اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ مسلمان کے لیے دو خوشیاں ہیں. ایک جب وہ افطار کرتا ہے تو خوشی ہوتی ہے کہ سارا دن کا پیاسا ہے، بھوکا ہے، اب اللہ کی نعمت سامنے. اور ایک اس دن خوشی ہوگی جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرے گا. اور اسی طرح یہ بھی حدیث مبارک میں آیا ہے کہ جو مسلمان خالص نیت کے ساتھ اور خالص دل کے ساتھ افطار کے آنے سے چند منٹ پہلے جو ہے اللہ سے دعا مانگتا ہے وہ ہر حال میں قبول ہوتی ہے. اس لیے انسان جو ہے کبھی کھجوروں پہ لڑ رہا ہے اور کبھی اس کو ضائع نہ کرے، افطار سے 10-15 منٹ پہلے دعائیں شروع کر دیں. اور دعا کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے درود شریف پڑھیں، جتنا ہو سکے 1 دفعہ، 3 دفعہ، 7 دفعہ، 11 دفعہ، 21 دفعہ، 100 دفعہ، 1000 دفعہ. یعنی دعا کے اول میں بھی درود ہو اور آخر میں بھی درود. اور درود پڑھنے کے بعد اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں. جیسے کہ اور نہ آئے تو سورۃ فاتحہ پڑھ لی، اس سے بڑی دعا اور اس سے بڑی حمد و ثنا کیا ہوتی ہے. اور پھر اللہ کو اللہ کے ناموں کے ساتھ پکاریں کہ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حی یا قیوم، یا ذی الجلال والاکرام. اللہ کے ناموں کے ساتھ پکاریں اور اس کے بعد وہ دعائیں جو حضور نے بتائیں یا پھر اپنی زبان میں جو مرضی آئے اللہ سے مانگیں. لیکن کسی کی انسان کی بربادی اور ہلاکت کی دعا نہ مانگیں، اور کسی رشتہ داروں کو لڑانے کی اور قطع رحم کی دعا نہ مانگیں، اور کسی حرام کو ملنے کی دعا نہ مانگیں. اور تو وہ دعائیں جو ہے ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. اس لیے حدیث مبارک میں آتا ہے میرے محبوب نے، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کبھی خالی نہیں جاتی. یا تو جو آدمی مانگ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے حج نصیب فرما دے، حج نصیب ہو گیا.